كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تحمیدات، طیبات، صلوات، تکبیرات، تمجیدات، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو ہمارے آقا ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہماری نجات ہے. ویسے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کا سارا جو ہے بڑی قیمتی نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے جامع کلمات سے نوازا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مختصر بات کرتے ہیں، لیکن معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خزانے چھپا رکھے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی فرامین میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے اور اس کی وضاحت رکھنا چاہوں گا. آپ دیکھیے کہ یہ کس قدر مختصر سی حدیث ہے، اور یہ 3 جملوں پر مشتمل ہے، اور جملے بھی چھوٹے چھوٹے سے ہیں، اور ہر جملہ اپنی جگہ پر حیثیت رکھتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ہر جملہ دوسرے جملے کے ساتھ جڑا بھی ہوا ہے. اگر الگ الگ سے اس کو سمجھنا چاہیں تو اس کی اپنی حیثیت ہے، لیکن اگر اسے ملانا چاہیں، جوڑنا چاہیں تو جوڑنا بھی ممکن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی، اور حضرت ابو ذر بڑے زہاد صحابہ میں سے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی، اور معاذ ابن جبل کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعلمہم بالحلال والحرام. میرے جتنے ساتھی ہیں ان ساتھیوں میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو اگر کوئی جانتا ہے تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں یمن کا ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے. اس بات سے معاذ ابن جبل کی اہمیت کا اندازہ ہوگا آپ کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیا فرما رہے ہیں کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجئے آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں. ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کو مد نظر رکھیے. یہ ایسی جامع نصیحت ہے جس میں سب کچھ ہی دین کا آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، خطاب تمام بنی نوع انسانیت کو ہے کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. صرف تمہیں ہی نہیں پیدا کیا بلکہ تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کرنے والا یہی رب ہے. اور اس عبادت کا جو مقصد ہے، لب لباب ہے، ہدف ہے جو اس عبادت سے آپ نے حاصل کرنا ہے، وہ ہدف یہ ہے کہ لعلکم تتقون،
تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ وہ منزل ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں اس منزل تک پہنچنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں, کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے یہ آیت رمضان میں بہت سن رکھی ہوگی, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے تھے, اور ان روزوں کا مقصد صرف ایک ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو ہر عبادت کا مقصد جو ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ آسان الفاظ میں تقوی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس حکم کو بجا لانا, یہ تقوی ہے. اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے رک جانا, یہ تقوی ہے. عبادتوں کا مقصد حصول تقوی ہے, اور حصول تقوی کے بعد جو ہے عبادتیں آسان ہو جاتی ہیں, بلکہ عبادتیں قبول ہی اس وقت ہوتی ہیں جب انسان صاحب تقوی ہو. انما یتقبل اللہ من المتقین, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو قبول ہی متقین سے عبادت کو کرتا ہے. اور کس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع بات کہی ہے کہ جہاں کہیں پر بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, خواہ دن میں ہو خواہ رات میں ہو, خواہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو, خواہ لڑکپن ہو خواہ جوانی ہو, خواہ ادھیڑ عمری ہو خواہ بڑھاپا ہو, خواہ خوشی میں ہو خواہ غمی میں ہو, خواہ رضا کی حالت میں ہو خواہ غصے کی حالت میں ہو, خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو, اتق اللہ حیث ما کنت. آپ جس حیثیت کے ہیں, آپ امیر ہیں آپ غریب ہیں, نہ امیری میں تقوی کو نظر انداز کیجئے نہ غریبی میں تقوی کو نظر انداز کیجئے. بھائی یہ اتنا کرو جو لوگ سن لیں, لوگوں کے کان نہیں پھٹنے چاہیے, بات پہنچنی چاہیے. تو جس حیثیت میں بھی ہیں, جس کیفیت میں بھی ہیں, اور جس جگہ پر بھی ہیں, آپ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کو مد نظر رکھا جائے. آہستہ کرو یار. ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کو مد نظر رکھا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی جائے. تقوی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بھی ہے, امید بھی ہے. تقوی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے جو ہے وہ خوفزدہ بھی رہنا ہے. تو ہر وقت تقوی کو مد نظر رکھا جائے. یہی لب لباب ہے, یہی بڑے لوگوں کی نصیحت ہے. میں نے آج تک کسی سے بھی نصیحت جب طلب کی ہے تو عقل والے ہمیشہ اسی سے ابتدا کرتے ہیں. کیوں نہ کریں؟ جو امام العاقلین ہے, امام المتقین ہے, امام الاولین ہے, امام الآخرین ہے, وہ اسی نصیحت سے ابتدا کر رہے ہیں کہ اتق اللہ حیث ما کنت. اور دراصل تقوی کے اندر گناہوں کو چھوڑ دینا, یہ معنی جو ہے وہ غالب دوں تو اس سے فوراً رک جایا کرو. اور جب میں کسی چیز کا حکم دوں تو حسب استطاعت جو ہے اس کے اوپر عمل کر لیا کرو. تو استطاعت کا مسئلہ جو ہے وہ معروف کے اندر ہے, منکر کے اندر استطاعت نہیں دیکھی جاتی. یہ کوئی شخص نہ کہے کہ میں زنا نہیں چھوڑ سکتا, یہ شخص کوئی نہ کہے کہ میں چغلی کرنا چھوڑ نہیں سکتا, یہ شخص کوئی نہ کہے کہ میں غیبت کرنا چھوڑ نہیں سکتا, یہ شخص کوئی نہ کہے کہ میں جھوٹ بولنا چھوڑ نہیں سکتا. گناہوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتمی بات کی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو بس رک جایا کرو، اور تقوی کے اندر یہی غالب پہلو ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نصیحت اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، تقوی اختیار کیجئے، لیکن باوجود تقوی اختیار کرنے کے انسان سے گناہ تو سرزد ہو ہی جاتے ہیں، کیونکہ انسان نسیان سے ہے، بھول چک تو ہونی ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل بنی آدم خطاؤن، آدم کا ہر بیٹا اعضاء پر نہیں پھر رہا ہوتا، یہ تو آپ کے گناہوں پر پھر رہا ہوتا ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کو دوسرے نماز کے درمیان میں کفارہ نہیں بتایا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعے کو دوسرے جمعے کے درمیان میں کفارہ نہیں بتایا؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرے کو دوسرے عمرے کے درمیان میں کفارہ نہیں بتایا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے لوٹنے کو اس طرح نہیں بتایا ہے کہ وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے؟ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، گناہ ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے،
لیکن گناہ کے بعد نیکی لازم ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہی نیکی جو ہے وہ رجوع ہے، نیکی جو ہے وہ رجوع، استغفار بسا اوقات رجوع نہیں ہوتا، استغفار بسا اوقات رجوع نہیں ہوتا، رجوع کی ایک قسم ضرور ہے، لیکن نیکی کر دینا دراصل رجوع ہے۔ آپ نے گناہوں کا رستہ چھوڑا ہے اور پھر نیکی کے رستے پر آ گئے ہیں، یہ دراصل اصل رجوع ہے، یہ دراصل اصل رجوع ہے۔ اور پھر یہ نہ سمجھیے کہ یہ چھوٹی نیکی ہے، یہ بڑی نیکی ہے، یہ نہ سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو نیکیاں اس قدر پسند آتی ہیں، بسا اوقات اس قدر چھوٹی سی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معتبر ٹھہرتی ہے۔ کیا وہ مثال نہیں سنی کہ وہ عورت جس نے ساری عمر جو ہے گناہوں میں گزاری، زنا میں گزاری، صرف ایک کتے کے پلے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کروا دی۔ یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ یہ جو کتے کا پلہ ہے یا کتا ہے، آپ دیکھیے اسلام میں اس کی حیثیت کیا ہے، حرام جانور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بڑے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ جب گناہ ہو جائے تو پھر فوراً نیکی کیجئے۔ یہ نیکی جو ہے آپ کے گناہوں کو دھو ڈالے گی اور جو ہے گناہوں کو ختم کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو فوراً رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں کہ تقوی اختیار کیجئے جہاں کہیں پر بھی آپ ہیں۔ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر 3 آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اگر ان 3 آیتوں کے اوپر غور کیجئے تو بار بار ایک ہی نصیحت کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، کبھی ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کبھی تمام بنی نوع انسانیت کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجئے، اور تقوی میں گناہوں کو چھوڑ دینا یہ مقدم ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ کوشش کیجئے کہ گناہ سرزد نہ ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر گناہ سرزد ہو جائیں تو پھر نیکی کیجئے، یہ دراصل نیکی گناہوں کا مداوع بن جائے گی۔ قرآن مجید میں آیت ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہے وہ گناہوں کو ختم کر ڈالتی ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت کے اندر اس نیکی کی نصیحت کی ہے جس نیکی کے اوپر یہ شریعت سب سے زیادہ زور دیتی ہے، اور وہ نیکیوں کا لب لباب ہے، خلاصہ ہے، اور ہر نیکی اس نیکی کے اندر شامل ہے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ یہ اخلاق کا کس قدر مقام ہے کتاب اللہ کے اندر، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद में आता है कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सबसे ज़्यादा अखलाक से नवाजा है। अखलाक के सबसे ऊंचे दर्जे पर अगर कोई फाइज है तो वो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और फिर आप देखिए कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हैं, ये वो अहलिया हैं जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरे महफिल पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? कहा मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत आयशा से है। और फिर एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन औरतों का जिक्र फरमा रहे थे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने दर्जाए कमाल तक पहुँचाया है। तो 4 औरतों का जिक्र किया, हज़रत आसिया का जिक्र किया, हज़रत मरियम का जिक्र किया, फिर हज़रत खदीजतुल कुबरा का जिक्र किया, फिर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र किया, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन। जब इन 4 का जिक्र कर लिया तो करने के बाद फरमाते हैं कि आयशा को तमाम औरतों पर इस तरह फजीलत हासिल है जिस तरह सरी ताम को तमाम तामों पर फजीलत हासिल है। यह है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मुकाम। तो बीवी से ज़्यादा कोई भी किसी शख्स को नहीं जानता। ये सबसे ज़्यादा करीबी रिश्ता है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अल्लाह तबारक व तआला ने लिबास बनाया है मियाँ बीवी को। ये सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी खूबियाँ भी जानती है, आपकी खामियाँ भी जानती है। तो हज़रत आयशा से पूछने वालों ने पूछा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या था? फरमाया काना खुलुकुहु अल कुरान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरापा कुरान थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुजस्सम कुरान थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरह चलते थे जिस तरह कुरान चलाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बैठते थे जिस तरह कुरान बिठाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह सोते थे जिस तरह कुरान सुलाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मामलात किया करते थे जिस तरह कुरान मामलात करवाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूकुल्लाह इस तरह अदा किया करते थे जिस तरह कुरान अदा करने का कहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूकुल इबाद इस तरह अदा किया करते थे जिस तरह कुरान अदा किया करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारों को उस नज़र से देखते थे जिस नज़र से कुरान उन्हें दिखलाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ इस तरह मामलात किया करते थे जिस तरह कुरान मामलात करने का कहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लम्हा, हर अदा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हरकत जो है वो कुरान मजीद के मुताबिक थी। तो इससे पता चलता है कि नबी भी सबसे ज़्यादा बाखलाक है और नबी इस किताबुल्लाह का आईना है। इस किताबुल्लाह का आईना, ये किताबुल अखलाक है, ये किताबुल अखलाक है। और फिर आप देख लीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साहिब अखलाक सबसे ज़्यादा वज़नी आमाल होंगे उसके क़यामत वाले दिन। मीज़ान में सबसे ज़्यादा जो वज़नी चीज़ है वो अच्छा अखलाक है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं व खालिक़िन नासा बिखुलुक़िन हसन, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए। हमेशा जो है वो अच्छाई कीजिए, हमेशा जो है वो बेहतरी कीजिए, हमेशा जो है वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक लोगों के साथ मामलात करने की कोशिश कीजिए। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भेजा ही अखलाक हसना की तकमील के लिए। तो देखिए हर नसीहत अपनी जगह पर उसकी हैसियत है। अगर इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुन्त के ऊपर गौर कर लीजिए तो सब कुछ इसी में है।
اگر وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تب پر غور کر لیجئے تو سب کچھ اسی پہ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن پر غور کر لیجئے تو سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے. سب کچھ اپنی جگہ پر اس کی ساری ہی حیثیت ہے. اور اگر اس کو جوڑنا چاہیں تو جملہ یوں بنتا ہے: لوگوں گناہ نہ کرو، اگر گناہ ہو جائے تو پھر نیکی کرو، اور نیکیوں میں سب سے معتبر نیکی جو ہے وہ اچھا اخلاق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حدیث کا آئینہ دار بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے جو بھی مسائل ہیں اسے حل فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ